نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 لفظی ترجمہ۔ ہوا وہ الذی جس نے خلقہ پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ ہے فی میں الارضی زمین میں جمیعاً سارے کا سارا ثم پھر استوا اس نے ارادہ کیا الی طرف السمائی آسمان کی فسواہن پھر درست بنایا ان کو سبع سات سماواتن آسمان وہوا اور وہ بکلی سات ہر شعین چیز کے یعنی زمین و آسمان کے درمیان سب چیزیں علیم علم رکھنے والا ہے۔ روٹ ورڈ هو الذی اللہ وہ ذات ہے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا جو کچھ بھی زمین میں ہے اس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے۔ فی کے دو معنی ہیں، زمین کے گولے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اس نے بنائیں اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی اس نے بنایا۔ جمیعاً سارے کا سارا جیم میم عین وزن کون سا ہے؟ فعیل، جعیل فعیل، کفیل، علیم عظیم، یعنی کیا معنی آتا ہے؟ اس میں زیادہ اور تسلسل ہے، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے پیدا کیا اللہ نے، اس میں کیا ہے کہ ایک چیز نکلتی چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھیے ایک گندم کے دانے سے کتنا کچھ نکل آتا ہے۔ ثم استوا سیدھا کھڑا ہو جانا، لیکن جب اس کے بعد الا آیا تو کیا معنی ہوا؟ توجہ کرنا، متوجہ ہونا، یعنی متوجہ ہوا۔ للسمائی طرف آسمان کے فسواہن پھر درست بنا دیا ان کو سوا یسوی تسویہ سین واو یا اس کا روٹ ہے، اس سے ملتا جلتا ہم نے پڑھا ہے سوا، اس میں روٹ سین واو یا تھا جو میں نے بتایا تھا سوا کا معنی کیا تھا؟ برابر، ہموار، لیول کر دینا، درست کر دینا، کسی چیز کو پورا بنایا، ٹھیک کرنا، سنوارنا۔ سبع سماواتن سات آسمان، سماوا کی جمع سماوات ہے اور واو اور ہوا وہ کون؟ اللہ بکلی شعین چیز، کلو استعمال ہوتا ہے، کل کا مطلب ہوتا ہے کہیے، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں یہ جو مرنے کے بعد کل کرتے ہیں کیا وہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کل کا مطلب ہے؟ کل کا لفظی معنی ہوتا ہے فرمائیے کہیے۔ اصل میں بہت ساری ہمارے کلچر میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو صرف کہنے یا سننے پہ کرتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، لیکن ان کی کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں، لیکن لوگ پھر بھی اس پر اتنے جمے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا اس کی مخالفت کرے تو وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ کلو شعین ہر چیز، شعین کا لفظ پیچھے بھی پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ ان اللہ علی کل شعین قدیر۔ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ کا مطلب ہے چاہنا، تو شعین کا مطلب ہے چیز، چیز کا کیا ہے؟ انسان جس کی خواہش کرتا ہے، انسان کو جس چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ علیم جاننے والا، علم عالم علیم، علم اور عالم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ علیم بہت زیادہ جاننے والا، کثرت کے لیے کس وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پہ۔ هو الذی خلقکم تفسیر وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا، ذرا گنیے زمین میں کیا کچھ ہے، خواہ وہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ساری روزی اس میں رکھ دی اللہ نے بندوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے بنایا سب کو۔ ثم استوا پھر طرف آسمان کی متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات ان کو سات درست آسمان بنایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے بنی، اور پہلے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ انسان کو قدر ہو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہو کہ جس نے انسان کے لیے اتنا کچھ بنایا۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو
اپنے بندوں سے، کیا کچھ اس نے نہیں دیا؟ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے، اور جو کچھ اس میں ہے انسان ہی کا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، انسان اس کو استعمال کرے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ سورۃ طلاق میں آیت نمبر 12 میں آتا ہے ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، آپ نے علم کے اعتبار سے اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے، دلوں کے بیدوں کو بھی جانتی ہے، دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتی ہے اللہ کی ذات۔ بندوں کا علم کتنا ہے؟ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے۔ اس آیت سے ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتیں دیں، ہر احسان کا ایک بدلہ ہوتا ہے، تو ہر احسان کا جواب ہوتا ہے، ہمیں اس احسان کا بدلہ کس طرح دینا چاہیے؟ اس کے بن جائیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بن کے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے بن جائیں جو اس نے ہمارے لیے بنائی تھیں۔ یہ اللہ نے کس لیے بنائی؟ ہمارے لیے۔ ہم ان چیزوں کے لیے یا یہ ہمارے لیے ہیں؟ جب ترتیب الٹ نظر آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان چیزوں کے لیے بنے۔ گھر میں موجود ہر چیز کو غور سے دیکھیں، اور گھر میں کھڑے ہو کر خود کو غور سے دیکھیں، غور کیجئے کہ یہ گھر آپ کے لیے ہے یا آپ اس گھر کے لیے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ گھر آپ کے لیے ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس گھر کے لیے ہیں کہ اس گھر میں آپ ایسے رہتے ہیں کہ کسی اور کو پسند ہی نہیں کرتے۔ جیسے بزنس آپ کے لیے ہے یا آپ بزنس کے لیے ہیں، کیا مطلب ان دونوں میں؟ کیا فرق ہے ان میں؟ بزنس آپ کے لیے ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ اس کو سنبھال لیں، اس کو دیکھیں، لیکن آپ بزنس کے لیے آپ کی زندگی میں بزنس کے سوا اور کوئی چیز ہی نہ رہے، آپ کسی کو دیکھیں ہی نہ، کسی کی خبر نہ لیں، تو کیا ہے؟ گھر آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ گھر کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے بغیر، آپ کے علاوہ کچھ اور، آپ گھر کے علاوہ سوچیں ہی نہ۔ بچے آپ کے لیے یا آپ بچوں کے لیے ہیں؟ کیا فرق ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ بچے آپ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بچوں کے لیے اس طرح ہیں کہ بچوں کے سوا آپ کو کچھ اور نظر ہی نہ آئے، نہ آپ کو اللہ کا خیال، نہ اللہ کا حق پورا، نہ بندوں کا حق پورا۔ یعنی بات سوچنے کی ہے نا، فرق سمجھ آ رہا ہے؟ تو اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی، ہمیں زمین اور ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، انہی چیزوں میں کھو کر رہ جائیں اور بھول جائیں کہ دینے والا کون ہے، تو مطلوب، مقصود، محبوب کون ہونا چاہیے؟ ان چیزوں کا بنانے والا، نہ کہ یہ چیزیں ہماری مطلوب، مقصود اور محبوب ہو جائیں۔ ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کہ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر باطن ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اچھا، جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہر چیز ہمارے لیے، اس کے لیے ایک بڑا اچھا شعر ہے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، یعنی روشنی کے لیے، کھیتیاں سرسبز کی تیری رضا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں بنایا، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے بنایا۔ اب تم ان کے نہ ہو کر رہو، اب اپنے رب کے ہو جاؤ اور اس سے ڈرو، کیونکہ اسے سب پتہ ہے کون کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کون کسی کا حق چھین رہا ہے، کون کس پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اسے پتہ ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ
الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔